بہت سے ایسے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں جو کئی برس قبل انسانوں نے اپنے تجربات کے نتیجے میں بنائی تھی، مگر آج ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح اسلام کے قوانین میں کب جنوبی ایشیائی کلچر مل کر پاکستانی مسلمانوں کی سوچ ایسی ہو گئی کہ مرد کی ایک سے زائد شادی گناہ کبیرہ بن گئی؟ کب ہم میں سکھوں کی طرز پر دوسری شادی کے لیے جواز پیش کرنے کے جراثیم پھیلتے چلے گئے؟ کب ہمارا کلچر ہماری کھال بن کر ہمارے گوشت پوست سے چپک گیا کہ اب دور کرنا بھی چاہیں تو تکلیف سے چیخنے لگتے ہیں، حالانکہ ہم بری طرح سے تھک چکے ہیں، اپنی کمی کو بھگت رہے ہیں کہ موت اور مالی نقصانات کے خوف سے ہم نے جہاد سے دامن بچایا تو ہماری نسلوں نے ہی ہمیں زندہ درگور کر ڈالا۔ جو کچھ ہماری یونیورسٹیز اور ہاسٹلز میں، کالجوں اور مدرسوں، بازاروں میں عرصے سے ہو رہا ہے، وہ بھلا کس سے چھپا ہوا ہے؟ ہم دنیا کا خوف کھاتے رہے، نشے اور فحاشی کی لت ہماری قوم کو کھانا شروع ہو گئی۔ قتل اتنا عام ہو گیا کہ عقل حیران ہے کہ قاتل بھی ہماری قوم سے، مقتول بھی ہمارا۔ ہم تعدد ازواج کے اسلامی سسٹم سے دامن چھڑا کر دور بھاگ رہے تھے کہ نوجوانوں میں زنا، بچوں میں فلوئڈ آئیڈینٹی بڑھنے لگی، جبکہ عمر رسیدہ اشخاص میں فرون جیسی ہیبت ناک اشتہے منہ کھولے ہماری جانب بڑھنے لگے۔ ہم تنگ دستی سے خوف میں مبتلا ہو کر سودی معیشت ختم نہ کر سکے تو ذلت اور مسکنت کے ساتھ ساتھ آپس میں ہی ایک دوسرے کی طاقت سے آزمائش ہم پر مسلط کر دی گئی، اور جب ہم نے فقط امر بالمعروف ہی کو کافی سمجھ لیا اور نہی عن المنکر سے دامن بچانے لگے تو اس کا وبال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ جہاز یا راکٹ بنانے کی تراکیب کتاب و سنت دونوں میں نہیں ہے، مگر اللہ ہی کے بنائے گئے جہان میں اسی کے وضع کردہ سائنسی اصولوں کے تحت چند انسانوں نے اس کا خواب دیکھا، جستجو کی، تجربات کیے، آگہی حاصل کی، اور اسی کام کو کرتے اپنا وقت آنے پر وہ تو مر گئے، لیکن پھر دوسرے انسانوں نے اس سے آگے کام کیا، اور وہ بھی انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے حصے کا کام کر کے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مگر کل تک جو لوگ جہاز میں سفر کو اور چاند پر پہنچنے کو ناممکن سمجھتے مذاق اڑاتے تھے، وہ خود اور ان کی نسلیں ان ایجادات سے فائدے اٹھا رہی ہیں۔ وہ ریت جس کا ایک ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو انسان دیکھ نہیں پاتا، وہی ریت ترقی پاتے ہوئے جب ہمارے چشموں کے فریم میں شیشے اور عدسے کی صورت دھندلی بینائی والی آنکھوں پر ٹکی ہوتی ہے تو انسان کس قدر محتاجی سے بچ کر واضح دیکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسانیت کی فلاح کی خاطر مثبت ترقی اور اس پر محنت جس جس زاویے سے دنیا کے دیگر امور میں کارآمد ہے، اسی طرح ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے مسلم مرد کی تعدد ازواج سے جڑے گھریلو اور حلال جذباتی امور میں بھی ارتقائی منازل طے کرنا وقت کی لازم ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں کتنے ہی ادارے ہیں جو اپنی ترقی کی خاطر اپنے ملازمین کی ایموشنل ہیلتھ کو اہم سمجھتے ہوئے ان کے گھریلو حالات مستحکم رکھنے کے لیے تگڑی فیس چارج کرنے والے موٹیویشنل سپیکرز کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی اگر دین سے آرگینک پیغام کشید کر کے پیش نہیں کرتے تو چند دن میں ان کی باتوں کے پھول بھی مرجھا جاتے ہیں۔ موٹیویشن ہی کے مانند کام کو آگے بڑھانے کے لیے تیل بھی کئی کاموں میں درکار ہوتا ہے، لیکن سلائی مشین، ہوائی جہاز اور پالک کے پکوڑوں کے لیے ایک جیسے تیل سے کام نہیں چلایا جا سکتا۔ اسی لیے انسانی زندگی سکھ اور امن سے چلانے کا تیل بھی کلچر سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ خالصتاً وحی کے پانی سے پنپتی، پھلتی، پھولتی اور چلتی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی اچھا دکھتا ہو وہ سراسر سراب ہے۔ تو اب اتنے سارے کلچرل مسلمز میں سے سارے کے سارے تو فوری آرگینک مسلمان بن نہیں جائیں گے۔ اس میں تو کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو جہنم کی وعید دوسرے کو فوری سناتے ہیں، لیکن انہیں کوئی انذار کرے تو جواب ہوتا ہے دیکھی جائے گی۔ تو ان حالات میں اسے ہی سب سے زیادہ دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے جس کا سب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور مزید ہو سکتا ہے، اور وہ ہے پہلی بیوی۔
عموماً یہ خواتین اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خبر ملنے پر جذبات کی رو میں بہہ کر صبر پہلی چوٹ پر والی تعلیم فراموش کر کے اپنا بہت کچھ بگاڑ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ پاتی ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں بھی تباہی مچا دینے کے بعد بالآخر ٹیبل ٹاک پر آ کر ہی روکی جا سکتی ہیں، تو پھر مشاورت کرتی ہیں، اور اس مشاورت کا مقصد بھی عموماً ایک ہی دکھائی دیتا ہے کہ ان کو شدید مظلوم اور ان کے میاں اور دوسری بیگم کو نہ صرف ظالم جاہل بلکہ بد کردار بھی ثابت کر دیا جائے، نظر بد، حسد، لالچ اور جادو کا ہونا بھی بتا دیا جائے۔ یہ کچھ عرصے پہلے تک تو ہوتا تھا، اب اس میں ماہر نفسیات اور سکون آور ادویات بھی فوری اور لازمی ضرورت کے طور پر شامل ہو چکی ہیں۔ جو نہ ملے تو بھی سیلف پٹی کو دعوت دینا آسان ہوتا ہے، اور اگر مل جائیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس جب پریشان کرتے ہیں تب بھی سیلف پٹی میں جانا آسان ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی خاتون گرفتار ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ ایک نوٹ بک لے کر بیٹھیں اور اس میں کافی سارے کالمز بنا کر ان پر مختلف رنگوں کے پین لے کر ان کالمز پر ٹائٹل لکھتے جائیں، جن میں سے ایک پر لکھا جائے اللہ کے احکام۔ اس میں تعدد ازواج سے متعلق جو پوائنٹس بھی لکھ سکیں لکھیں، جیسے کہ اگر نئی بیوی آپ کے شوہر سے نہایت کم عمر ہے یا بہت بڑی عمر کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تو نہیں روکا، وہ بہت مذہبی ہے یا انتہائی بے باک تو اس سے نکاح تو باطل نہیں ہوتا، کسی بھی ذات کی ہو، کسی رنگ کی ہو، نکاح تو ممکن ہے وغیرہ۔ دوسرے کالم کا ٹائٹل لکھا جا سکتا ہے اللہ اکبر۔ اس کے اندر لکھیں میرا خوف، میری کمزوری، میری طاقت، میری چاہت، میرا نقصان، میرا فائدہ، میرا حق، میری قربانی، میری ذات کا محور، میرا پالنے والا، میرا سہارا، اور جو بھی کچھ یاد آتا جائے کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر ٹائٹل لکھیں کلچر۔ اس میں شامل کریں مرد کی دوسری شادی ظلم ہے، بیگم سے بغیر اجازت شادی نہیں کر سکتا، زنا پر اسلامی سزا کوئی نہیں، خفیہ دوستی پر ٹوکتا کوئی نہیں، نامحرم، ہم خیال، ہم نشیں کے ساتھ وقت گزاری سے روکتا کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے پہلے کلچر ہے کیا، اس سے بھی سمجھیں۔ اس دنیا میں سورج کی اہمیت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے خدا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، بالکل یہ شرک ہی ہے۔ اور کوئی سورج کی چمک سے متاثر ہو کر دن چڑھے اسے تکتا رہے تو اس کی آنکھیں اتنی خیرہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر روشنی ہونے کے باوجود اسے کچھ سجائی نہ دے گا، یہ گرتا پڑتا ٹکراتا اور ٹامک ٹوئیاں ہی مارتا رہے گا۔ یہی حال ہمارے معاشرے کا ہوا ہے کہ ہم بظاہر چمکتی ثقافتوں کی طرف ہی دیکھتے رہ گئے، حالانکہ ہمارے پاس اسلامی اقدار اور مشرقی تہذیب موجود تھی، مگر خیرہ آنکھیں اس خیر کو دیکھنے سے قاصر ہو ہی گئیں۔ تو بس ہم مسلمان ہو کر بھی اپنی خوشی اور غم و غصہ اور نفرت، محبت اور عزت کے تمام تر جذبوں کو اسی اندھے پن کے ساتھ لیے بھٹکتے اور گرتے رہتے ہیں۔ اگلے کالم میں لکھیں وہ خیر جو شوہر سے ملی، جس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے شکر تو بنتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کافر عورتوں کی تعداد جہنم میں دیکھی، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں مگر شوہروں کے معاملے میں اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کرنے والیاں۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اس لیے صرف اپنی کھال بچانے کے خاطر ہی صحیح شوہر سے ملنے والی خیر کو مد نظر رکھنا ہی ہوگا۔ انگریزی کی ایک کہاوت کے مطابق بچے کو نہلانے کے بعد میلا پانی پھینکا جاتا ہے، بچے کو اٹھا کر نہیں پھینک دیتے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سی خواتین شادی کی خواہش رکھنے کے باوجود اس رشتے سے محروم رہتی ہیں، جن کی ہو جائے تو زوجین کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، محبت، اعتماد اور عزت نہیں ملتی۔ کم از کم آپ کو محض اللہ کے فضل سے یہ سکھی زندگی کچھ عرصے تک مل گئی، اس رشتے کی بدولت اولاد نصیب ہوئی تو ماں جیسا عظیم درجہ میسر ہوا، ان بچوں کو باپ کی شفقت ملی، شکر تو بنتا ہے۔ اللہ نے زندگی، صحت اور ایمان جیسی نعمت سلامت رکھی ہے، ورنہ بہت سی خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں
تو شوہر پورا کا پورا بھی نہیں ملتا، ابھی آدھا ادھورا مل تو رہا ہے نا۔ بے شمار شوہر کے علاج معالجے میں خواتین کھپ جاتی ہیں، بیمار شوہر کے علاج میں خواتین کھپ جاتی ہیں، اور جن کے شوہروں کے ایمان سلامت نہ ہو ان کے تو حالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ارتداد اور کفر کا مرض کس قدر بڑھ رہا ہے، اگر شوہر مرتد ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی آدھے پونے ساتھ کا۔ البتہ اگر وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے پورے نہیں کر رہے، اپنی مرضی کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کسی کی نصیحت سنتے ہیں نہ آپ کا گلہ اور فریاد، تو اگر ان کے ساتھ ہی رہنے کا ارادہ ہے تو پھر کچھ دن کے لیے کم سے کم پر بھی گزارا کر لیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں آپ کی محنت اور اجر مارا نہیں جائے گا۔ جبکہ شوہر نامدار کی طرف سے اگر واقعی حق تلفی اور منافقت سرزد ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، فی الحال وہ دائرہ اسلام میں تو ہے نا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بات کہ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا۔ اگر تم مومن اور صادق ہو، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ دین میں جہاں رابن ہوڈ جیسے کردار کی جگہ نہیں، جو کہ امیروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا کلچر متعارف کروا رہا تھا، علی بابا جیسے کردار کی بھی گنجائش نہیں جسے کلچر ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، اسی طرح کسی حلال محبت کے باوجود بھی ایک مسلمان کو دیوداس بن کر اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو برباد کر ڈالنے کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ اس سے اگلے کالم کا ٹائٹل ہو سکتا ہے شکوہ تو بنتا ہے۔ اب اس میں شکایات درج کیجیے۔ بتا کر شادی نہیں کی، لیکن واپس جا کر اسے بھی شکر کے خانے میں لکھنا ہوگا، کیونکہ وہ بتاتے اور آپ کے منع کرنے پر نکاح نہ کرتے مگر کلچر میں رائج بے ایمانیاں کرتے تو ان دونوں کے گناہوں میں آپ کا مکمل حصہ ہوتا۔ یہ شکایت کہ اب وہ بدل گئے ہیں، اس بات کو اللہ اکبر والے خانے میں لکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدل دینے پر قادر ہے، پہلے بھی اس کا فضل تھا، اب بھی ممکن ہے۔ اگلا کالم، آپ کی خیر جو شوہر کو ملی، آپ ایک باوفا بیگم، ان کے بچوں کی بہترین پرورش کرنے والی ذمہ دار ماں، ایک شدید ترین محبت کرنے والی بیوی۔ غالباً یہ والی بات کلچر والے کالم میں ہی جانی چاہیے، کیونکہ جو شدید محبت ایسا دیوانہ کر دے کہ اللہ کے احکام نگاہوں سے اوجھل، دل پر بوجھل ہونے لگے، تو یہ سراسر کلچر کی دین ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ دل کے لب میں صرف رب کی حب اتنی شدت سے موجود ہونی چاہیے۔ شاید یہی ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ انی کنت من الظالمین۔ بہرحال آپ نے بہت محنت اور کفایت سے گھر کو چلایا، رشتوں کو جوڑا، یقیناً یہ آپ کی خیر کے کالم میں ہی لکھا جائے گا۔ اب اگلے کالم میں ان شکایات کے بارے میں لکھیے جو آپ کو خود اپنے آپ سے ہیں۔ ان شکایات کو ہرگز نہیں لکھنا جو جھگڑوں کے دوران آپ کے خاوند کے منہ سے نکلیں، نہ انہیں دل پر سوار کریں نہ سر پر۔ جی تو یہاں کیا کچھ آ سکتا ہے وہ لکھیے۔ اب اپنے میاں کی دوسری بیگم سے شکوہ لکھیے اور غور کیجیے کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں جسے کلچر کے خانے میں ڈالنا بہتر ہے۔ جو کردار پر شک ہوا اسے اللہ کے احکام والے خانے میں لکھ کر دیکھیں تو یاد آئے گا کہ مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بڑھ کر، جبکہ بہتان کے 4 گواہ پیش نہ کرنے کی سزا 80 کوڑے اور عمر بھر گواہی کے قابل نہ رہنا، اس پر استغفار لازم ہے۔ اگر جادو پر شک کے بارے میں لکھنے کا دل کرے تو اس کا کالم اللہ اکبر بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ گزشتہ صفحات میں ہم اور توہم کے عنوان سے اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اب لکھیے اس اللہ کی بندی یعنی کو وائف کی خیر۔ اگر ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تو ذرا سا دھیان دیں کہ پاکستان میں بہت سی دوسری شادیاں تب ہی ممکن ہوتی ہیں جب پہلی بیوی کو طلاق بائن دے کر یہ پیپرز دوسری بیگم اور ان کے گھر والوں کے حوالے نہ کر دیے جائیں۔ گہرا سانس لیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
زمین و آسمان میں کوئی بھی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ میاں نے کر ڈالا ہے، اور معلوم نہیں کہ وہ رب جس کے لیے ایمان ہے کہ وہ بید الخیر، کہ اس کے ہاتھ میں ہی خیر ہے، اس نے نہ جانے اس آزمائش کے ذریعے سے دونوں جہانوں کی کتنی ہی خیر آپ کے لیے لکھ رکھی ہو۔ ہمارے ہاں پہلی بیوی بھی ضد میں آ کر طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، لیکن شرعی سبب نہ ہو تو طلاق لے کر گناہ کا وبال وہ اپنے حصے لیتی ہے۔ سکون کی دعا کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اس بات کو کہ اگر آپ کی جوڑی آسمانوں میں بنی تھی تو یہ نئی جوڑی بھی آسمانوں کے مالک کے اذن کے بغیر نہیں بن سکتی تھی۔ قرآن میں صاف بتایا گیا ہے کہ انسان چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس تکلیف کے ذریعے سے آپ کے گناہ مٹانا اور درجات بڑھانا مقصد ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کے ذریعے سے اس بھولی بسری سنت کو عام کر کے آپ کو مثال بنا کر آپ کی عزت و مرتبے کو بڑھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اپنی صحت، اخلاق اور گھر کا ماحول اور بسے بسائے گھر کو بگاڑ لیں گی تو بھلا کیسے اللہ کے اتنے کارآمد سسٹم کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں گی؟ تکبر بھلا اور کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ درست جانتے ہوئے بھی مان کے نہ دینا۔ اگر مالی استحکام یا میکے کی سپورٹ نہیں تو یہ بھی شکر کا ہی مقام ہے، سیلف پٹی کا نہیں، کیونکہ عموماً میاں بیوی کے رشتے میں بیرونی مداخلت فساد کا باعث بنتی ہے۔ اگر فیملی کا سپورٹ یا مالی استحکام ملنا نعمت سمجھتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا لازم ہے کہ نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی۔ اس کا درست وقت پر استعمال نہ کرنا اگر غلط ہے تو بیجا استعمال بھی غلط ہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس بلبوتے پر انسان کا دل سخت ہو جائے وہ فتنہ ہی تو ہے۔ رعونت ہی نے فرعون کو اپنی تمام آل کے ساتھ غرق کروا دیا تھا۔ دوسری طرف اگر ملکہ سبا کو دیکھیں تو سپاہ اور طاقت ہونے کے باوجود اس نے رعونت کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب کا بھلا، سب کی خیر والا فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ طاقتور جس زمین میں داخل ہو جائیں وہاں رہنے والوں کی عزت کو تاراج کر دیتے ہیں۔ اور یہی تو تدبر کرنے کی بات ہے نا کہ اللہ جب کسی کے دل میں بسنے کا ارادہ فرما لے تو وہاں بھی دھرے بت گریں گے۔ ظلم یہی تو ہے نا، جو اللہ کا مقام ہے وہ مجازی خدا کو دے دیا جائے۔ اب جب دوسری شادی کی وجہ سے اس بت کو مسند سے اتارا ہے تو واپس اسی مقام پر بٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ شوہر کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اس سے کم بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ گناہ ہوگا۔ مثال سے سمجھیں گے، یہ تو اجازت ہے کہ ایک ہی چادر پر شوہر اور بیوی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن دونوں شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ شوہر آگے اور بیگم پیچھے نماز پڑھیں گی۔ تب اللہ عزیز الحکیم جس نے تمام تر قوانین بنائے ہیں اس کی جناب میں یہ نماز قبول کی جائے گی۔ اس طرح اللہ کی طرف سے خاوند کو ایک درجہ آگے رکھا گیا ہے جسے تسلیم کر لینا عبادت بھی ہے، باعث راحت بھی۔